میرے مدری چینل کے ناظرین، بوستان لک یہ پہاڑی ایریے کی ایک جگہ ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ازبکستان کے بارڈر پہ، اس سے آگے قزاقستان شروع ہو رہا ہے۔ جس مزار شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار ہے شیخ عمر باغستانی کا۔ آپ خواجہ عبید اللہ احرار جو مولانا عبد الرحمن جامی کے پیر و مرشد ہیں، ان کے بھی مشائخ میں سے ہیں۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے دل کو شریعت کی طرف لے کر نہیں آتا اور اپنے آپ کو شریعت کا تابع نہیں بناتا، ایسا آدمی شریعت پر عمل کے بغیر اگر روحانیت کا طالب ہو تو یہ سخت ترین گمراہی میں ہے۔ اور دوسری بات آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، شیخ مشو، صوفی مشو، مسلمان شو۔ اے ولایت کا لبادہ اوڑھ کر اور لباس خضر میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والوں، صوفی نہ بنو، شیخ نہ بنو، مسلمان بن جاؤ۔ تو یہ دو فرامین آپ کے میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ امیر اہل سنت تشریف فرما ہے۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان فرامین کی مزید کچھ وضاحت بھی آپ ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، آپ نے وضاحت بھی ساتھ میں کر ہی دیے نا حضرت کے ارشاد کی، کہ مطلب وہ بغیر شریعت کے مطلب وہ جو طریقت کا راستہ اور روحانیت اور مطلب کوئی مقام پانا چاہے تو وہ نہیں پا سکتا۔ پہلے نے وہ شریعت کا لبادہ، وہ اصل لفظ لبادہ لباس، تو شریعت کا لبادہ جب تک نہیں پہنے گا اس وقت تک وہ منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، گمراہی کے راستے پر رہے گا وہ۔ اسی طرح جو مطلب ہے کہ شیخ اور صوفی بنتے ہیں، وہ یہ جعلی مطلب متصوف بولتے ہیں غالب اس کو، متصوفہ ہے نا، متصوف جو صوفی نہیں ہوتے ایکچولی، جھوٹے صوفی۔ جیسے شاعر اصل جو ہوتا ہے شاعر، اور جو غلط چلتا پھرتا ہوتا ہے شاعر ہی نہیں جانتا تو متشاعر اس کو بولتے ہیں، متشاعر جو غلط سلط اشعار لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ جو اس طرح کے مطلب عام طور پر جاہل صوفی ہوتے ہیں، جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، کئی مزاروں پہ بھی ملیں گے یہ، سمجھے، لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم، سمجھے، ڈی ڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کا مطلب یہ کہ یہ سب کمائے اور کچھ تو سب چھوڑو، مسلمان بن جاؤ۔ یعنی مسلمان بن جاؤ اس کا مطلب ہے کہ جو اس طرح کر رہے ہیں اس کی ہم کہیں گے کافر ہیں، مطلب یہ سچے مسلمان بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، اور پھر منزل کی طرف چلو، ورنہ تمہیں منزل ملنی نہیں ہے۔ کشتی میں بیٹھے ہی نہیں ہو تو کنارے لگو گے کیسے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ان کی ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی باتیں یہ ہیں ہی نہیں، یہ ان کے درجے سے یہ اوپر کی باتیں ہیں، یہ آگے کی باتیں ہیں، یہ ان بیچاروں کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں، یعنی عقیدے کی، عمل کی اصلاح کی بات کریں، اور جیسے نماز ہے، عبادت ہے، شریعت کے احکامات کی پاسداری ہے، تو پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا۔ ہاں یہ بولتے ہیں مطلب اس طرح کہ مطلب مولوی اور فقیر کی جنگ پرانی ہے، مطلب یہ مولوی ہو رہے فقیر ہو رہے، یہ ہماری باتیں ان کو کہاں سمجھ میں، مولویوں کو آتا ہے کیا ہے یار، یہ مطلب ہم یہ سب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہاں تک؟ شیطان کے قدموں تک، اللہ تک نہیں پہنچے ہوتے۔ اب بولتے ہیں یہ تو بہرحال یہ کہ ہمارے علماء کا تو اعلی حضرت وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے کہ جو شریعت و طریقت کو جدا جدا کہے گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ تو بغیر شریعت کے طریقت مل ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے وہ اب یہ کہ غوث پاک کون تھے؟ عالم تو تھے، کیونکہ وہ ولایت کے لیے عالم ہونا شرط ہے، تو عالم تو تھے۔ جتنے بھی اولیاء کرام کی آپ تاریخ اٹھا لیں، یہ سب بڑے بڑے عالم تھے، علماء تھے، اور جو بھی اس طرح کے مطلب جو بولتے ہیں طرح کی باتیں، تو ان کو حقیقت میں ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بعض ہوگا تقریر بھی کرتے ہیں اس طرح کے لوگ، تو ان کو جن کو تھوڑی بہت معلوم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے، یا کہ تصوف کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں، کچھ تو کوئی رٹ لیتے ہیں۔ یار
क्या मार्फत की बातें कर रहा है, अपनी थोड़ी बातें कर रहा है, तसव्वुफ की बातें कर रहा है, फिर अपनी तरह मिला जुला करिए, बेचारों को बेवकूफ बना रहे होते हैं और बस इनकी गाड़ी चल रही होती है। अल्लाह ऐसों के शर से बचाए, ऐसों को देखकर इनकी गली से भी मत गुजरो, वरना कहीं सारा ईमान को कुछ हो जाए। आप सिर्फ उलमाए किराम से, वो भी उलमाए अहले सुन्नत से, जो सहाबा अहले बैत को भी बिल्कुल कंप्लीटली मानते हो, किसी भी सहाबी पर, किसी भी अहले बैत के फर्द तनकीद का ना करते हो, ऐसे सुन्नी पक्के जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को सही मानों में मानते हो, मानने का दावा तो बहुत करते हैं, सही मानों में मानते हो, बस उनकी बात सुनो, उनकी सोबत मिले तो शहादत की बात है, आलिम बाअमल हो, है ना, शहादत की बात है, वरना फिर ये क्या रिस्क, चारों तरफ रिस्क है। लिबास खिज्र में यहाँ सैकड़ों रहसन भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अब पहचान पैदा हो तो उसके लिए भी इल्म चाहिए यार। मैं आपको बताऊं पता, अब दावत इस्लामी में बिल्कुल जम जाओ कि दावत इस्लामी आला हज़रत के कदमों में जमी हुई है, ये सब जानते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर आपके ईमान को कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है, हम उम्मीद रख सकते हैं अल्लाह की रहमत से, आप दावत इस्लामी को छोड़ेंगे, इधर गए थोड़ा उधर चखा, उधर थोड़ा, तो फिर कहीं ऐसा ना कुछ हो जाए कि आपकी पहचान नहीं है ना, मसला ही है। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को सलामत रखे और आप सब दावत इस्लामी का काम करते रहे तो इंशाअल्लाह गुमराहियों के बादल छटते रहेंगे, बेअमलियों का कला कमा होता रहेगा और सुन्नियत का और सही मतलब इस्लाम की जो तस्वीर है वो उभरती रहेगी लोगों के सामने और दुनिया के सामने। देखो दावत इस्लामी वालों के जरिए कितने मुसलमान हो रहे हैं, यानी कि मतलब इनके सामने एक सही तस्वीर आती है इस्लाम की, बाकी गल्ला तो सभी कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग मतलब इनकी तस्वीर ऐसी है दावत इस्लामी वालों की कि बोलते हैं अगर मुसलमान ऐसे होते हैं तो सही है, और अगर ओसे होते हैं मुसलमान तो फिर हम क्या बुरे हैं, माज़अल्लाह। वो ये इनका ये सोचना गलत होता है कि मेन तो अकीदा है, मुसलमान कितना ही गुनाहगार हो, है मुसलमान ना, तो यही दुरुस्त है ईमान के एतबार से, लेकिन बल आमाल की जीनत तो जरूरी है, अमाल जरूरी है, ठीक है ना, ईमान और अमाल दोनों से काम चलेगा ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।